غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ، واہ، اور وہ اصحاب رسول، وہ غلامان مصطفیٰ جنہیں اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا بہت بڑا فخر تھا۔ کیا بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ اور جنگ تھی کس کے ساتھ؟ وہ قبیلہ کون سا میں تھا؟ عرض کر رہا ہوں جی۔ اور دوسری طرف وہ کفار جنہیں جنگی ساز و سامان پر، جنگی اسلحہ پر، جنگی ہتھیاروں پر بڑا ناز اور بڑا فخر تھا، اور وہ اسی جنگی ساز و سامان اور افرادی قوت کے نشے میں مست ہو کر وہ بدر کے میدان میں آئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی قوت ہے، لشکر ہے، ساز و سامان ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ لیکن اب یہاں دیکھیں کہ 313، اور پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان کیا تو ابرار بھائی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ مستورات کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے جب حضور کا یہ اعلان سنا تو سب کے جذبات قابل دید تھے۔ اس میں جو ہے ایک عورت کا واقعہ جو کہ حضور کی اس خبر کو، اس اعلان جہاد کو سن کر کے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس وقت میرے پاس مال نہیں، دولت نہیں جو کہ میں حضور کے قدموں پر جا کر کے قربان کروں۔ اس مستورہ نے اپنے بال کینچی سے کاٹ لیا، اللہ اکبر، اور وہ بال لے کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئی، اور عرض کرنے لگی کہ میرے پاس مال دولت نہیں ہے جو کہ میں آج اس موقع پر قربان کروں۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ان بالوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زیادہ یہی ہوگا کہ کسی غازی کے گھوڑے کی رسی بن جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن جب غزوہ بدر کا ذکر ہوگا تو کم از کم وہاں میری اس ادنا سی اس کاوش کا بھی نام آ جائے گا۔ کیا بات۔ پھر اسی طرح جو ہے جب حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ وقت بہت کم ہے، غزوہ بدر میں حاضر ہوئے، پہلے کفار وہاں موجود ہیں، اب حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جب غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تو ابھی غزوہ بدر ہوا نہیں، یہ ایک دن پہلے کی بات ہے۔ تو یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار کے ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے، اور حضور نے کچھ لکیریں لگائی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ کل فلاں کافر ابو جہل کی لاش اس مقام پر ہوگی، عتبہ کی لاش اس مقام پر ہوگی، ولید کی لاش اس مقام پر ہوگی، شیبہ کی لاش اس مقام پر ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب غزوہ بدر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا ویسے ہی اسی مقام پر کفار کی لاشیں پڑی تھیں۔ اور پھر دیکھیں کہ 17 رمضان المبارک کو یہ غزوہ ہوا، اس سے ایک دن پہلے یعنی جو 17 کی شب ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول لشکر اسلام سے فرماتے ہیں کہ آپ آرام کریں، رات کو آرام کریں، اور حضور نے پوری رات جاگ کر شب بیداری کا اہتمام کیا، سبحان اللہ، اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت اور اپنے ان غلاموں کے لیے جو ہے وہ ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب یہ غزوہ شروع ہوا، جب سرکار نے 3 صحابہ بھیجے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ ہمارے لوگوں کے جو ہے وہ ہم پلہ نہیں ہے۔ تو پھر سرکار نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں اتارا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، اچھا حضرت امیر حمزہ 57 برس عمر ہے آپ کی، بہادر، شجاعت اتنے کے، بڑے بہادر 57 برس کی عمر میں روایات کے اندر ہے کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے محبوب چچا جان، بے شک آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر تلواریں ہیں، اور دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر کے آپ لڑ رہے ہیں۔ اور پھر الحمدللہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ
جب میدان میں اترے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اب ہم پلہ ہیں، اور اس کے بعد جاتے ہی الحمدللہ آپ نے جو ہے وہ ان کفار کو جو بھی آپ کے مقابلے میں آیا تو آپ نے انہیں واصل جہنم فرمایا، اور اس میں حضرت جو ہے وہ عبید بھی تھے۔ اچھا وہ بوڑھے تھے، اب ان پر جو ہے وہ شیبہ نے حملہ کیا تو زخمی کر دیا۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا نے جب دیکھا کہ ان کو زخمی کر دیا تو آپ پہنچے ان کی مدد کے لیے، اور جا کر آپ نے ایسا کامیابی سے ایک ہی بار کیا اور شیبہ کو جو ہے آپ نے واصل جہنم فرما دیا۔ اور پھر اس صحابی رسول کو حضرت مولا علی شیر خدا اٹھاتے ہیں اور حضور سرور کائنات علیہ السلام کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا۔ اب دیکھیں زخمی ہیں، جذبہ دیکھیں ابرار بھائی، صحابی جی زخمی ہیں صحابی، اور وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اشہد انک شہید، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شہید ہیں۔ اب دیکھیں وہ ابھی شہید نہیں ہوئے، ابھی زندہ ہیں، یہ حضور کا علم غیب۔ اب جنگ شروع نہیں ہوئی، سرکار نے پہلے ہی فرما دیا کہ فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ مرے گا، یہ بھی حضور کا علم غیب۔ اب وہ صحابی ابھی زخمی ہیں، جب مولا علی شیر خدا لے کر کے حضور کے پاس جو ہے انہیں پہنچایا تو اس نے کہا کہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو ہے وہ علم غیب کی بھی بہت ساری میدان بدر کے اندر جھلکیاں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی اتنی محبت۔ ابھی دیکھیں قبلہ نے بتایا نا 35 مختلف روایات ہیں، 25 کا بھی ذکر ہے، 28 کا بھی ذکر ہے، 35 کا بھی ذکر ہے کہ مولا علی شیر خدا نے تنہا واصل جہنم کیا۔ اور قربان جائیں محبت دیکھیں آپس میں۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا سے سوال ہوا کہ مولا کائنات آپ ارشاد فرمائے کہ جنگ بدر کا بہادر کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر۔ محبت دیکھیں آپ، یعنی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کتنا گہرا ربط، کتنا گہرا جو ہے وہ ایک محبت کا رشتہ ہے۔ مولا علی شیر خدا دیکھیں جتنی بھی غزوات ہیں، جتنی بھی جنگوں کے اندر مولا علی شیر خدا جاتے ہیں، جس ہمت، جرت، بہادری، شجاعت اور دلیری کے ساتھ اور جس ثابت قدمی کے ساتھ آپ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی مئی کے لال میں ہمت نہیں کہ